پروگرام برکاتی کی باتوں میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آم کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کچے آم کی جو پھاکیں ہوتی ہیں اس سے امچور بنایا جاتا ہے۔ آپ نے ہماری خواتین نے اچار میں، کھٹے کھانوں میں، دال کے اندر وہ امچور ڈالتی ہیں۔ امچور اسی کیری سے بنایا جاتا ہے۔ کیری کے چھلکے کو گھی میں تل کر شکر ملا کر کھانے سے حیض کی کمی دور ہو جاتی ہے، حیض کھل کر آتا ہے۔ خواتین کے نوٹ کرنے کی یہ بات ہے، کیری کا چھلکا، اس کا سفوف شہد اور دودھ کے ساتھ کھانے سے پیچش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو پیچش ہو وہ کیری کے چھلکے کا سفوف، شہد اور دودھ میں کیری کا چھلکا ملا دیں اور شہد ملا کر اس سے میٹھا کر لیں، کھائیں تو پیچش جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ شب کوری کا ایک مرض ہوتا ہے جس میں رات کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ مرض اجتماعی طور پر پایا جاتا ہے۔ پورے کے پورے خاندان شب کوری کے مرض میں مبتلا ہیں۔ دن کی روشنی میں وہ دیکھ سکتے ہیں اور رات کی روشنی میں ان کو نظر نہیں آتا۔ ایسے افراد اگر آم استعمال کریں تو شب کوری کے مرض میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آم کا استعمال امراض چشم کو یعنی شب کوری کے علاوہ بھی جو آنکھوں کی اور دیگر تکالیف ہوتی ہیں اس میں فائدہ کرتا ہے۔ آم دل کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے۔ آج کل یہ اس طرح کے امراض بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تو آم کا استعمال بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ دماغی کمزوری کے باعث سر میں درد ہوتا ہے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ آم کا رس 1 کپ دودھ میں ملا لیجئے اور 2 چمچے ادرک کا رس ملا کر استعمال کیجئے۔ یہ پرانے درد سر میں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے میں بہت فائدہ آپ محسوس کریں گے۔ 25 گرام آم کے نرم پتے پیس کر 1 گلاس پانی میں ابال لیں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو ہیضے، کالرا، الٹی، متلی اور قے کے جو مریض ہیں ان کو پلائیں۔ ان کے پلانے سے وہ مرض کافی حد تک دور ہو جائے گا۔ بہت سے بچوں کو مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ آم کی گٹلی کو تازہ پانی میں بھگو کر اور پکا کر اس کا پانی اگر پلایا جائے تو بچوں کو مٹی کھانے کی عادت دور ہو جاتی ہے۔ آم کے چھلکے جوش دے کر پینے سے کثرت حیض میں فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر حیض زیادہ جاری ہو تو اس میں آم کے چھلکے، جو آم کا چھلکا آپ نے کھا کر پھینک دیا ہے، اس چھلکے کو اگر آپ جوش دے کر پئیں گے تو حیض کا خون بند ہو جائے گا۔ کیری کا اچار بھوک لگاتا ہے۔ تیحال کے مرض میں، اسپلین کے جو مرض ہیں اس میں مفید ہے۔ آم مولد خون ہے، شباب کو قائم رکھتا ہے، معدہ، گردہ، مثانہ اور آنتوں کو قوت دیتا ہے۔ آم کھانا کھانے کے بعد یا عصر کے وقت کھانا چاہیے۔ آم کھا کر کچی لسی پی لینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ عموماً عام پارٹیوں میں آم خالی پیٹ بھی کھایا جاتا ہے۔ پہلے آم کھا کر پھر دوسرا کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہ نوجوان جو دبلے پتلے ہوں اور خون کی کمی ہو، چہرہ زرد ہو، وہ صبح فجر کی نماز کے بعد گھاس پر چہل قدمی کریں، گھر آ کر غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد دودھ میں آم کا رس ملا کر پی لیں۔ اس سے ان کو فربہی ملے گی، طاقت آئے گی، بدن میں موٹا ہو جائے گا۔
بے خوابی کے جو مریض ہیں جن کو رات کو نیند نہیں آتی، وہ رات کو آم کھا کر دودھ پی لیں، بے خوابی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ وہ افراد جن کو آم کھانے سے طبیعت میں بھاری پن ہو جاتا ہے، آم ہضم نہیں ہوتا، وہ آم کھا کر کچی لسی پی لیا کریں۔ آم کا مربع دل، پھیپھڑوں، مثانے کے لیے مفید ہے، شباب کو قائم رہتا ہے، طاقت میسر رہتی ہے۔ ایسے لوگ آم اور دودھ اور اس میں 7 عدد کھجوریں، تینوں کو ہلکی آنچ پہ، یعنی آم کا رس، دودھ اور 7 عدد کھجوریں ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں الائچی کا پاؤڈر ملا کر استعمال کریں، ان کو بہت مزہ بھی آئے گا، بہت لذیذ یہ مشروب بن جائے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ حاملہ خواتین اگر حمل کے زمانے میں آم اور دودھ استعمال کریں تو جو پیدا ہونے والی اولاد ہے وہ خوبصورت بھی پیدا ہوگی، طاقتور بھی ہوگی، ذہین بھی ہوگی، صحت مند ہوگی۔ اور دودھ پلانے والی مائیں اگر دودھ پلانے کے زمانے میں آم استعمال کریں گی تو ان کے ہاں دودھ زیادہ پیدا ہوگا، بچے کی بھوک ختم ہو جائے گی، بچے کی بھوک کے مطابق ماں کے ہاں دودھ کی پیدائش ہوگی۔ جو کا دلیا، دودھ اور آم کا رس استعمال کرنے سے طاقت آتی ہے۔ تخمی آم چوس کر کچی لسی پی لیا کریں۔ جو آم ایک تو قلمی، ایک تو وہ آم ہوتا ہے کہ جس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور ایک تخمی آم ہوتا ہے جس کو چوستے ہیں۔ تو چوسنے والے آم کے ساتھ کھانے کے بعد عموماً جسم پر دانے، پھوڑے، پھنسیاں نکل آتے ہیں، تو تخمی آم کے بعد لازماً کچی لسی پی لینی چاہیے، اس سے آم کی گرمی محسوس نہیں ہوتی اور دانے، پھوڑے، پھنسیاں نہیں نکلتے۔ آم کا رس میٹھا دہی اور ادرک ملا کر پینے سے سانس نہیں پھولتا، کمزوری کی شکایت نہیں ہوتی۔ آم کا گودا چہرے پہ مل لیں، 2 گھنٹے تک چہرے پر گودا لگا رہے اور اس کے بعد منہ دھو لیں، آپ کو فیشل کرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ بدار کے فیشل سے بہت اچھا فیشل ہو جائے گا۔ آم کا رس نکال کر چہرے پر لگا کر 2 گھنٹے تک چھوڑ دیجیے، نہ صرف چہرے پر بلکہ اپنے یہ ہاتھوں پر اور دوسری ایسی جگہ جو آپ چاہیں کہ بہت زیادہ صاف ہو جائے، وہاں پر رس لگا کر 2 سے 2.5 گھنٹہ چھوڑ دیجیے اور اس کے بعد منہ دھو لیں، قدرتی فیشل ہو جائے گا، چہرے پہ نکھار آئے گا، چہرہ بہت صاف اور شادابی چہرے پہ محسوس ہوگی۔ معزز سامعین، آم کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بہت طویل بات کی جا سکتی ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم آم کے کچھ فائدوں پر ہم نے بات کی ہے۔ آئندہ ہفتے کے پروگرام میں بھی ہم آم کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ آئندہ ہفتے کا پروگرام بھی دیکھنا نہ بھولیے گا۔ آم کے حوالے سے ہم آپ کے اس پروگرام میں بھی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا ایک معروف اخبار ہے روزنامہ جسارت، اس کا فرائیڈے اسپیشل، اس کا رسالہ ہر ہفتے شائع ہوتا ہے، اس میں بھی میں طب اور صحت کا کالم لکھتا ہوں۔ اس ہفتے کے اخبار میں آم کے اوپر میں نے مضمون لکھا ہے، وہ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ہم آم کے حوالے سے ہی گفتگو کریں گے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔